یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی جب اتنے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں شادی شدہ زندگی میں، تو ان کو بھرپور کوشش کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہے۔ اکثر اوقات ہم جب کسی کی بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا شوہر ایسا ہوتا نا تو میں تو کبھی بھی نہ اس کے ساتھ رہتی، بجائے اس کے کہ اس کو بتائیں کہ آپ یہاں پہ یہ سکل سیکھیں اور اس طرح سے یہ کام کریں کہ آپ کا گھر بسے۔ اور اسی طرح سے جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی جب دیکھتی ہیں کہ اس قسم کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ بھی الجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور مرد حضرات بھی آپ دیکھیں ان کے دوست ان کو کئی دفعہ کہتے ہیں فارغ کرو فارغ کرو، یا ایون اپنے گھر والے بھی کہتے ہیں دوسری لے آؤ تیسری لے آؤ، لیکن اگر ہم اپنے مزاج میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھروں کو برباد کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ سے سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے، اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا۔ کی جو پوری آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت انداز سے پورا میں سسٹم دیا گیا، یعنی پورے معاشرے کی جو بنیاد شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ ایک خاندان سے ہو رہی ہے، خاندان سے اب سٹیبلٹی جو ہے وہ پوری سوسائٹی تک جانا شروع ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس کا خامد اس سے راضی ہوا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں میں سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے بہترین ہو، اور یاد رکھو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہوں۔ یعنی کہ ہمارے پاس تو سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب مرد حضرات کبھی کہیں کہ باہر کی اتنی ٹینشنز ہیں اور تم مجھے آتے ہی ٹینشنز میں ڈال دیتی ہو، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات کا وقت دیکھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین رویے کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں کا یہ تم پر حق ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے ساتھ ان کا نان نفقہ اور کپڑے وغیرہ مہیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اسے اپنی بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری اسے پسند بھی ہوگی۔ یعنی ہم بہت ایسی آیات دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد حضرات کو اپنے رول کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور خواتین جو ہیں ان کو اپنے رول کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مرد کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، یہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہاں اس حکم کو پڑھنے کے بعد میں نے کیا کام کرنا ہے، کیسی اپلیکیشن اس کی ہونی چاہیے۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ اچھا بات ذرا کریں نا خواتین کو کیا کہا گیا ہے، اور جب خواتین کو ان کے رول کے بارے میں بتایا جائے تو وہ بھی غور و فکر کرنے کے بجائے فوراً مرد حضرات پہ اسی بات کو لوٹانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہم سب جب اپنے اپنے رول کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہی انشاءاللہ یہاں سے معاملات درست ہوں گے۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ یعنی یہاں پہ اصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے اوورآل بھی نا، انسان کے کیریکٹرسٹکس میں بڑی بخیلی ہے، تنگ دلی ہے، سٹنجینس ہے، اور جب انسان اندر سے تھڑ دلا ہو جاتا ہے نا تو اپنے معاملات کو درست نہیں کرتا، وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بری خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ تو اخلاق کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ اپنے مال کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، بس وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے انہیں جو دے رکھا ہے اس کے نام پر دیتے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔
جب ہم ظلم کی بات دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش کہ انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 43، اس میں شراب، خمر اور جو نشہ ہے اس کے بارے میں یہ دوسرا حکم آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، تم جب نشے میں مست ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈکشنز کی بات ہو رہی ہے، اور پہلا حکم جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہمیں ایڈکشن کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو اسی پر اپنی ایمانی کیفیت کی وجہ سے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن بہت سے لوگوں کو مزید بھی ڈسپلن ہونے کی ضرورت تھی۔ تو یہاں پر اب دوسرا حکم کیا آیا ہے کہ آپ نماز کے قریب نہ جائیں جبکہ آپ نشے کی حالت میں ہوں، جب تک آپ کو یہ نہ سمجھ آ جائے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ اب ہمارے لوگ جب آج کے دور میں ایسی آیت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دراصل کیونکہ ہم نے تو نشہ کرنا ہے نا، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نماز کے پاس نہیں آنا نشے کی حالت میں۔ اب نشہ تو چھٹتا نہیں نا، دراصل اتنے مسئلے ہیں ہمارے کہ کہیں سے تو ہمیں سکون حاصل کرنا ہی ہے۔ لیکن ہم اس کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی نے بھی کلمہ پڑھا اور ایمانی کیفیت میں آیا تو اس کے بعد جو سب سے اہم کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، پہلا کام کیا کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ تھا اللہ کے آگے جھکنا، وہ تھا نماز کی پابندی۔ اور ہمارے پاس بہت وہ مشہور واقعہ ہے جب کہ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے صحابہ جو تھے نماز پڑھتے تھے لیکن اپنے اپنے گھروں میں، لیکن انہوں نے سب کو ساتھ لیا اور بیت اللہ کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر نماز پڑھیں گے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں روک سکے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے جہاں پر اس وقت سوسائٹی میں ابھی بہت سے قوانین آہستہ آہستہ ان کو سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے، وہ کام چل رہے تھے، وہ تو تھا وہاں پہ چیلنج، لیکن اس چیلنج کے ساتھ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ یہ ہمارے اس دور کا فتنہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نمازی، یعنی ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اپنی 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری زندگی میں ایک چیلنج ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اس چیز سے اپنی جان چھڑانی ہے، تو اگر ہم ایک طریقہ یہ ہے کہ اس چیلنج کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں، تو جو انسان اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ نماز میری پرائرٹی ہے، مجھے ترجیحی بنیاد پہ نماز کو پڑھنا ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو پھر انسان اپنی زندگی سے بہت سے ایولز جو ہیں، بہت سے غلط کام جو ہیں، ان کو آہستہ آہستہ نکالنے میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دوسرا ڈسپلن ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں جو ایڈکشن ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈی ٹاکس کرنا ہوگا، ہمیں کچھ عرصے کے لیے اس انسان کو اس نشے سے دور کرنا ہوگا، اس کو کچھ سکل سکھانے ہوں گے، جب وہ سکل سیکھنا شروع کرے گا تو پھر ڈی ٹاکس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی یہی ان کو بتایا کہ آپ نمازوں پہ توجہ دیں، اور جب آپ نمازوں پہ توجہ دیں گے تو آپ کا نشہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اگر راہ چلتے مسافر ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پخانے سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے تیمم کا طریقہ، کہ جب ہمیں لگے کنڈیشنز کیا کیا بتائی جا رہی ہیں کہ انسان بیمار ہے یا سفر میں ہے، اور یا کوئی بھی حالت ہے جس میں انسان کو جو ہے وضو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور وہاں پہ پانی نہیں ہے، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میسر ہے لیکن ایسا اس طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی پھر انسان تیمم کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا اور مددگار ہونا کافی ہے۔
بعض یہود کلمات کو ان کی جگہ سے ہیر پھیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سمینا و عصینا، اور سن تجھے تیرے خلاف نہ سنایا جائے اور ہماری رعایت کر، اور اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانے دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو کانسیپٹ ہے جس پہ ہم نے بات بھی کی تھی کہ سمینا و اطعنا، یہ ہماری زندگی میں اگر آ جائے گا تو ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ گھر میں رہتے ہوئے اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی بات سنیں اور جو جائز بات ہے اس کو مانیں، اسی طرح سے ماں باپ کی بات اولاد کیسے سنیں، اسی طرح گھر سے باہر نکلنے کے بعد جو ہم اپنے دفتروں میں بہت سے معاملات کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم یہی کام کریں۔ یعنی ہر ڈیلنگ میں سمینا و اطعنا، اور سب سے بڑی سمینا و اطعنا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اسے بھی سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیج دیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کر دی تھی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہوا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 48۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ تو یہاں پر ہمیں شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک چیز کے لیے ہمیں اسٹرانگ وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ تھوڑا سا ہم یہاں پر شرک کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک سے کیونکہ ہم نے بچنا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب شرک کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم تو الحمدللہ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بہت سے معاملات میں ریلیکس رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک جو ہے اس کا معنی کیا آتا ہے کہ جب اللہ کی ذات اور صفات کا اقرار کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کم یا زیادہ کسی درجے میں ان میں شریک ماننا، یعنی کہ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے برابر کسی کو لے آتے ہیں، یعنی اس کا اگر اپوزٹ ہم دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں توحید، اور شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے کیونکہ بیسیکلی اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم ذات میں کر رہے ہیں یا صفات میں کر رہے ہیں یا ناموں میں کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم نے شرک کی حقیقت کو سمجھنا ہے اس طرح سے کہ کیا میں تو شرک نہیں کر رہی، تو پھر ہمیں ان تینوں کو پڑھنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا ہوگا، اور اس کی معرفت ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن پاک سے۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا ہوگا اور بہت گہرائی میں جاننا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں ان کا مطالعہ اچھی طرح سے کرنا ہوگا۔ تو شرک جو ہے ایک ایسا خطرناک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا مخلوق کو پیدا کرنے کا وہ بھی شرک کے منافی تھا، یعنی اس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی یہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو جب بھی حکم دیا، کوئی نصیحت کی، کوئی بات سمجھائی، تو ٹاپ پرائرٹی یہ تھی کہ آپ نے شرک نہیں کرنا۔ پھر شرک کی اقسام کو اگر دیکھا جائے تو شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے، یعنی کہ ایک وہ ہے جو کہ بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں اور اس میں یہ تصویریں بناتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مخلوق میں سے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ یعنی یہ شرک کی ابتدا کے راستے کھولنے والی باتیں ہیں، اسی لیے اس کے بارے میں بھی ہمیں محتاط رویہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو شرک اکبر کیا ہے؟ جب انسان کھلا کفر کرتا
ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے اور ماننے کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح شرک اکبر کی جو اقسام آتی ہیں، مثلاً انسان عبادت میں شرک کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اس کے علاوہ اور طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ، قیام، سجدہ، روزہ یا کوئی بھی عبادت یا قربانی یا منت ماننا یا دعا مانگنا، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کسی اور کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں۔ اور دعا مانگنے کے معاملے میں خاص طور پہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں بھی انسان کئی دفعہ ایسی کوئی بات کر دیتا ہے جس میں شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اطاعت میں شرک لوگوں کا آ جاتا ہے، محبت کرنے میں انسان جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کے مقابلے کی کوئی محبت اپنی زندگی میں لے آتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے محبت کی ہم بات کریں تو ایک ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنا، ایک ہوتا ہے اس سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں محبت کرنا۔ تو یہ بھی ہمیں فیصلے درست کرنے ہوتے ہیں کہ ہم محبتیں اپنی کس طرح سے رکھتے ہیں۔ پھر جب ہم شرک اصغر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے ریاکاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شرک کی قسم ہے، پھر یہ کہ غیر اللہ کی قسمیں کھانا۔ تو یہ سب معاملات ایسے ہیں جس کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہی بات ہے کہ شرک اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو جو بھی اعمال ہیں وہ سب ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تو نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست والے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی، اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو کسی کو ایک کھجور کے شگاف برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 51 میں دو جو ٹاسک ہیں جب یعنی کہ شرک کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہیں جبت اور طاغوت۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ تمام باطل قوتیں جو کہ انسان کو دین سے، اللہ سے دور کرتی چلی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جبت کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی یہ بے حقیقت چیزیں ہوتی ہیں، سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جادو ہے، کہانت ہے، فال گیری ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹار سائنس ہیں، ٹیرو کارڈز ہیں، یعنی ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارا ایک محتاط رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان جو ہے آہستہ آہستہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ شرک اس طرح سے انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور کافی ہے جہنم کا جلانا۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھرے ازواج ہوں گے، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحتوں میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ یہاں پر ایک بہت اہم جو معاملہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، اور اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام بہت اچھا ہے۔
بہت اہم پرنسپل ہے جو ہمیں یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور یہ پرنسپل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں جب پرابلم سالونگ کی طرف جانا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے اپنے معاملات کو لے کر چلیں. کیونکہ آج کے دور میں رہتے ہوئے اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے تو شاید اسلام بہت آسان تھا، اور آج کے دور میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں، اتنے مسئلے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ دین کی اپلیکیشن کیسے ہوگی. یا جب ہم معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، دفاتر میں، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات سننی ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک سسٹم دیا گیا ہے. سسٹم میں سب سے پہلی بات کیا کی گئی ہے، ہماری اطاعت، ہماری پہلی لائلٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون آ جاتے ہیں؟ اولو الامر. یہ کون ہوتے ہیں اولو الامر؟ یعنی وہ لوگ جو نگران ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے کہا جائے کہیں پر بھی، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو شامل نہیں ہو رہی جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا ہے. نہیں تو الحمدللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات ہم دیکھیں کہ اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم سنت کے طریقے کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلیں. اور تیسری بات، اب ہم دیکھیں کہ جو بھی اتھارٹی ہمارے سامنے ہے، ہمیں کچھ بھی کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، وہ کیا ہے، اور ہم اس کو نبھانے کی پوری طرح سے کوشش کریں. اگر آپ اس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے تو آپ کے لیے بہت سے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گھر کے سسٹم میں رہتے ہوئے اگر بیوی کو شوہر کوئی بھی کام کہتا ہے تو وہ فوراً سوچے اسی لسٹ کے مطابق کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، کیا یہ حرام کام ہے؟ نہیں، حرام کام نہیں. شوہر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تم کہیں نہ جاؤ، آج گھر میں وقت دے دو، کل یا پرسوں یا کسی اور دن چلی جانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سنت کا طریقہ بھی کیا آتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے غصہ تو آ رہا ہے لیکن غصے کو پی کر مجھے اپنے رب کے حکم کے مطابق بات مان لینی چاہیے. اور اولو الامر کیا ویسے ہی بات مان رہے ہیں کہ گھر میں آپ کو یہ بتا دیا گیا. اسی طرح دفتر میں اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ فلاں ٹائم پہ میٹنگ ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے، یہ آپ نے جو پروجیکٹ کیا ہے یہ اس وقت جو ہے اپروو نہیں ہو رہا، تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی اللہ کے حکم کے منافی تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں بہت سارے جھگڑے جو ہوتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے پال لیتے ہیں. ہمیں ہماری انا جو ہے اندر سے دھچکے لگاتی ہے کہ تم ریجیکٹ کر دیے گئے ہو. یا کئی دفعہ ہم بہت سے حرام کام کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، لوگوں کی بات تو ماننی پڑے گی نا، اب افسر بڑا ہے، اگر ہمیں کوئی حرام کام بھی کہہ رہا ہے تو ہم اس کو کرتے چلے جائیں. تو یہاں پر ہمیں خاص طور پہ وضاحت سے بتا دیا گیا ہے، ہر جگہ پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے. یعنی ہمارے لیے آسانی کتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر حرام کام ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. آپ دیکھیں کہ حرام کام بھی ہو یا اللہ کے اطاعت کے خلاف منافی کام بھی ہو، تو تب بھی ہمیں دوسری بات کیا بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی وہ بات کو کنوے کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. ہم یہ نہ کریں کہ جب دوسرے لوگوں سے بات کریں تو ان کو کافر اور منافق کے لیبل دینا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں وہ احسن طریقہ آنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو کیسے اچھی طرح سے کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی جو اتھارٹی ہوتی ہے ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے کہتی ہے، کچھ اس کام کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بھی ہم اپنی زندگی میں سموتھ فلو کر لے کر آئیں. یعنی ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ان کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس کے اہل اور قابل نہیں ہیں، تو قیامت کا انتظار کرو. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کو اتھارٹی دی جاتی ہے ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے سامنے یہی لسٹ رکھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس لیے کہ جو کچھ احکامات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں، اس کی پریکٹیکل عملی شکل جو ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص پر امیر کا حکم سننا اور اسے ماننا فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جا رہا ہو. اور اگر اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اس حکم کو سننا لازم ہے اور نہ اس کی اطاعت کرنا. اکثر اوقات اگر آپ دیکھیں دفاتر میں، گھروں میں، میکے سسرال میں بہت سے کام جو ہمیں کیے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں وہ نہ تو گناہ ہوتے ہیں،
نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ویسے ہی اپنے دلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے کیوں کہا گیا یہاں بیٹھو، مجھے یہ آفس کارنر کیوں نہیں ملا، مجھے ایسے کام کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، اس کام سے کیوں روکا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اپنے اندر بھی اور پورے سسٹم میں بھی بے چینی پھیلاتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری صحابی کو مقرر کیا اور لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا. وہ امیر ان سے کسی بات پر خفا ہو گیا اور ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہ دیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ امیر نے کہا اچھا تو ایندھن جمع کرو اور آگ جلاؤ اور اس میں سب داخل ہو جاؤ. انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کسی نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا ہم اب آگ میں داخل ہوں؟ اتنے میں آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے. اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، یعنی ہمیں اطاعت کرتے وقت بھی اس اپنے سٹائل میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے امراء اور حکام کی باتیں سنیں گے اور مانیں گے، خواہ اس میں ہماری خوشی ہو یا ناراضگی ہو، اور خواہ ہمارے لیے سختی ہو یا آسانی ہو، اور خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو. اور اس بات پر بھی بیعت لی کہ تم عہدے کے اہل سے عہدہ نہیں چھینو گے، البتہ یہ کہ تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل بھی موجود ہو. یعنی سسٹمز کو رن کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ کلیئرٹی ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنایا گیا ہو اور چاہے اس کا سر کشمش جیسا ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہم کسی کو فزیکلی دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا، ہم اس سے زیادہ کوالیفائیڈ ہیں اور ہم کیوں اس کی بات سنیں. یعنی آپ بہت لرنڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو رن کرتے ہیں، دوبارہ میں یہ بات کروں گی گھروں کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر اداروں میں بھی، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ورک فلو ہمارا جو ہوتا ہے وہ بہت سموتھ ہو جاتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی تفریق نہیں کرنی پڑتی کہ اس ٹائم پہ تو ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے اور اس ٹائم پہ اپنے دفتری معاملات کو یا گھریلو معاملات کو لے کر چلنا ہے. ہم دین کے اصولوں کے مطابق ہر کام کو بہتر طور پہ کر پاتے ہیں. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ کچھ آپ پر اور کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان ہے، لیکن اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنا امپورٹنٹ سسٹم ہے، اس کو روکنے میں کون ہمارے ساتھ ہوگا، کون ہمیں ہر وقت وسوسے دیتا رہے گا؟ شیطان کسی نہ کسی طرح سے ہمیں یہ بتائے گا کہ تمہیں کیوں ہر ایک کی بات سننے کی ضرورت ہے. ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسولوں کی طرف آؤ تو دیکھ لے گا کہ یہ منافق تجھ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ تیرے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا. یہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. تو ان سے چشم پوشی کر انہیں نصیحت کرتا رہے اور انہیں وہ بات کہہ جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تو تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے.